ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the truly judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship. You alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. I seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. O my Lord, expect me, my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yada yada hi dharmasya kalanirvavati bharata abhyudhanam dharmasya tadatmanam surjamah. Aviktam viktima panyam manyanti mama buddhama param bhavo majananto mama viyamanuttamam nasandroshi tishtiti rupamasayana chakshusha pashyati kachanenam yagyam tarchuchamyavam satadatuto nivosti kabaritam purviyam gatam kastaddi vibharti नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम हद्दसा उस्सरा यस्य परवाहिजो वधूमन्तु दिविर्दश वर्षमारथस्य देव इजहीर्ति देव इष्मा उपस पुरुष. मोहतरम हज़रात सामीन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दे में तशरीफ फरमा हमारे समाज की माँ और बहनों, इस सीजन में इस इलाके में मेरी पहली बार इस एरिया में आने का मौका मिला। हालांकि अब से पहले भी 28 तारीख को आपके करीब का गांव जियामारी में एक प्रोग्राम था और बाज़ाब्ता तौर पर उस प्रोग्राम की तैयारी भी की गई, मगर ऐन वक्त पे ज़रूरत और मजबूरी हर किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। हालात हमारे पर्सनली कुछ खराब होने की वजह से हमें तेलंगाना स्टेट का सफर करना पड़ा अपने पर्सनल काम की वजह से, और वहां से वापसी की कोई शक्ल नहीं बन पाई। आखिर में मुझे जलसे वालों से, मोहतरम तारिक साहब से जो मुस्तकिल मुझसे राब्ते में थे, बात करते रहे। वो उस दिन भी बहुत परेशान थे कि मौलाना किसी तरीके से जलसे में आप शरीक हो जाएं, मगर तकरीबन 2200-2400 किलोमीटर दूर मैं था। सुबह से लेकर शाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। उस प्रोग्राम में मुझे शरीक होना था,
میں نہیں ہو پایا، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی، چاہ کر بھی at that time I was helpless، میں اتنا مجبور تھا، کوشش کے باوجود بھی ہم نہیں پہنچ پائے۔ یہ دوسرا پروگرام ہے جس پہ میری حاضری ہوئی، اسی لیے میں خصوصاً جو 28 تاریخ کا وہاں کا جو پروگرام تھا، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی ہے، میں گزارش یہی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حالات ٹائم ٹو ٹائم، وقت بے وقت ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ پلاننگ کچھ اور کرتے ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین کچھ اور ہوتی ہے، مگر عین وقت میں کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کی ساری ترتیب زندگی کی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم آپ کے اس پروگرام میں آئندہ تاریخ طے کریں، میں پروگرام میں ضرور شریک ہوں گا، اور قوی امید کرتا ہوں اللہ سے یہ بھی ایک دعا کروں گا کہ آپ کا وہ پروگرام بہت زیادہ سکسیس ہو اور میری شرکت ہو۔ 28 تاریخ کے پروگرام میں میری عدم موجودگی میں جانتا ہوں اراکین جلسہ، کمیٹی جلسہ، ان کو گراں اور ان کو دقت اور دشواری ہوئی ہوگی، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہر پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا۔ مہینے میں 30 نہیں بلکہ 32 پروگرام ہو جاتے ہمارے، لیکن ایک آدھ پروگرام ایسا ہوتا ہے جس میں اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں۔ کچھ امانتیں آپ کا ہمارے پاس ہے، ہم نے وعدہ بھی کیا انشاءاللہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے وہ امانت آپ کے ذمہ دار تک جن سے ہمارا رابطہ ہم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جلسہ مستقل رابطے میں تھے، یہ لوگ بھی شرکت ہوئی، اللہ کی فضل سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ ابھی دو روز پہلے شاید ایک پروگرام تھا ہردہ کے قریب ایک گاؤں، وہاں ایک صاحب، ایک ہمارے شاید سناتن دھرمی بھائی، ان کے کچھ سوالات تھے اور بہت منظم اور معقول سوال تھے ان کے، تو وہاں تو اس وقت انہوں نے غلط ٹائم پہ سوال کیا، بالکل آخر میں جب ہماری بات پوری ہو چکی تھی، جب ہم اٹھ چکے تھے، تب وہ سوال لکھ کر کے لے کر آئے۔ وہ ہمارے ایک نان مسلم، ایک سناتن دھرمی بھائی تھے، باضابطہ پیپر میں ایک پرچے میں وہ ریفرنس لکھ کر، حوالہ جات لکھ کر کے لائے تھے۔ میں نے پھر بھی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن he was not able to understand and himself، وہ اپنے آپ کو نہ سمجھا پایا اور شاید نہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی اس کو سمجھانے کی، میں آج اسی تعلق سے بالکل تفصیل کے ساتھ جو بھی وقت لگے، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 45 منٹ، یا جب تک آپ لوگ سننا چاہیں، میں ان کے سوالات کا جوابات قرآن، احادیث مبارکہ اور ان کی دھارمک دھرم شاستر کی کتابوں کی روشنی میں آج کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مولانا چترویدی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ایشور بھگوان نروکار ہے کہ آکار، یعنی بھگوان اور جو پرماتما، اس کی باڈی ہے یا باڈی نہیں ہے، باڈی لیس ہے یا اس کا کوئی جسم ہے یا اس کے ہاتھ پیر ہیں، ان کے سوال کا
یہ مطلب اور یہ مقصد تھا۔ ہم اور آپ جانتے ہمارے اسلامک اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، ہمارے عقیدے کی روشنی سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اور آپ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی باڈی، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار ہی نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی کسی چیز کے مانند، کسی انسان کے مانند، تو آپ کیا تصور کریں گے؟ یا تو مرد تصور کر سکتے ہیں، یا جینس عورت تصور کریں گے، یا ان دونوں کے بیچ آپ جو اور تیسری مخلوق ہوتی ہے آپ ان کو تصور کریں گے؟ بچہ، بوڑھا، جوان، بزرگ، آپ کیا تصور کریں؟ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ کی جہاں تک سوچ ہے، ہم اور آپ وہی تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی ذات اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے ہمیں؟ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم اور کوئی آکار نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ نہیں تصور کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شکل و صورت، لیکن ان کا بار بار یہ پریشر تھا۔ انہوں نے پھر ریفرنس دینا شروع کیا کہ آپ کے قرآن میں 19ویں پارے میں، 18 پارے میں، 27ویں پارے میں، فلاں فلاں صورت میں، فلاں فلاں چیپٹر، فلاں فلاں ورس میں، ورس مطلب آیت میں اللہ نے آپ کا یہ کہا ہے اپنے بارے میں۔ ہم نے ابھی خطبے میں وہ آیت پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اس سے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آکار والے ہیں۔ جب ظاہر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر جبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی کوئی باڈی ہو، تبھی وہ کسی کے سامنے ظاہر ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب اور یہ مقصد تھا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا، یہ میڈیا والے یوٹیوبر حضرات ہمارے وہاں پر شاید موجود تھے، ہم کو ان کی شکل و صورت محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ پرسن تھا۔ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو جیسے رٹا ہوا طوطا نہیں ہوتا، ویسے رٹا کر اس کو ریفرنس لکھ کر کے دے کر بھیجا۔ ہم نے تقریباً وہاں پر 8 سے 10 منتر و شلوک پڑھ کر اس کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ ریفرنس چھوڑیے، آپ منتر اور شلوک پڑھ کر بتائیے کہ کس منتر میں، کس شلوک میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان نراکار آکار والے ہیں، نراکار نہیں۔ وہ اس بات سے انکار کرتا رہا، وہ صرف بار بار ریفرنس لاتا رہا اور ہم اس کو بار بار شلوک اور منتر پڑھاتے رہے۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کی کوئی اللہ کی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس باقی رہے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی۔ اب اللہ کو ہم کیسے تصور کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے مولانا وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد
اس کے بیچ میں بین السماء والارض جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت، پیڑ پودے، سسٹم، نظام، انسان و جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیے، اور پیدا کرنے کے بعد after completing all creatures، سارے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ ثم استوى على العرش، عرش پر بیٹھ گئے۔ بیٹھتا جب ہے آدمی، جب اس کی ہاتھ پیر ہوتے ہیں، جب اس کی باڈی ہوتی ہے، تب جا کر وہ کرسی میں بیٹھتا ہے، یا تخت پہ بیٹھتا ہے، یا چبوترے پہ بیٹھتا ہے، یا زمین پر بیٹھتا ہے، یا کسی سٹول پہ بیٹھتا ہے۔ ثم استوى على العرش، یہ اعتراض کرنے والے کرتے، لیکن میں بتا دوں بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باڈی یا کوئی جسم ہو، وہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظوں کا استعمال کیا، ورنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری، اور اس کے اوپر تحقیق کرنا، قریدنا، تجسس کرنا گناہ ہے، بدعت ہے، کیفیت مجہول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ ثم استوى علی العرش، اللہ کیسے بیٹھا ہے، اللہ کیسے لیٹتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت کیا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کیونکہ بہت سے جگہوں کے اوپر ہاتھ کا استعمال کیا گیا، لفظ کا استعمال کیا گیا ہاتھ کے تعلق سے، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے، اسی وجہ سے وہ بھی کنفیوز ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، آپ کے قرآن میں آپ کے اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آکار والے ہیں، آکار والے نہیں۔ سب سے پہلا شلوک ہم نے ان کو مول منتر گرو نانک جی کا پڑھ کر سنایا، ایک اومکارا ست نام کرتا برت نربو نرویر، نرویر، ایک اومکارا، ایک ایسی ذات جس کا کوئی آکار ہی نہیں، وہ آکار لے سکتے، وہ آکارہین ہے، کارہین ہے، آکار ہے، میں نے نہیں، کار میں نے باڈی، جس کی باڈی ہی نہیں، کارہین جس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن دو ٹوک کہتا ہے، صاف شفاف لفظوں میں کہتا ہے، اللہ کے قرآن کو اگر وہ نہیں مانتا تو وہ پڑھے اپنے گرنتھوں کو، وہاں پر لکھا ہے نتس پرتناستی السلام محدثا، اس پرماتما کے نام کو جپنا ہی بڑا پنیہ کا کام ہے، اس کا کوئی وہ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں، اس کی پرتما نہیں ہے، پرتما مطلب اس کی پرچھائی نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں ہے، اس پرماتما کی اگر ان کا عقیدہ، ان کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ شری رام چندر جی، شری کرشن جی، گنیشا جی اور بڑے بڑے ان کے دیوی دیوتا آئے اس دھرتی پر، ان لوگوں کے تو باڈی تھی، ان کا تو جسم تھا، تو ایک بات وہ کنفیوز ہو رہے سمجھنے میں، ہم نے بات وہاں پر بھی کہی تھی، آج بھی کلیئر کر رہا ہوں، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میرے پاس ابھی میرے ہاتھ میں کچھ ٹائم ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ شری رام چندر جی کی باڈی تھی، جسم تھا، تو شری رام چندر جی بھاگیوان بھگوان پرماتما نہیں تھے، وہ مریادا پرشوتم تھے، مہان ویکتی تھے، وہ بھگوان پرماتما نہیں۔ اگر بھگوان پرماتما ہوتے تو ان کی بیوی سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو وہ خود سے جا کر راون کا مقابلہ کرتے اور راون کے اس لنکے کو ناش کر کے، بلکہ راون کو اس سبع ہستی سے مٹا کر اپنی ستی ساوتری بیوی اور ستیوتی سیتا میاں کو چھڑا کر لے کر آتے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ رام چندر جی نہیں گئے، بلکہ گھومتے رہے اس جنگل میں، اس گلی میں، دیکھتے رہے کہ میری بیوی کدھر ہے، میری بیوی کو کون لے کر گیا۔
جو پرماتما ہوتا ہے اس کو طاقت ہوتی، جو خدا ہوتا ہے، جو ایشور ہوتا ہے، اس کو پل پل کا، علاقے کا، مومن کا، ہر لمحے کی اس کو خبر ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کہاں پر کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ پرماتما ہے، چونکہ وہ اس کائنات کا برہما ہے، اس کائنات کا وشنو ہے، پالنہار ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میری محترمہ کو راکشس راون لے کر گیا، ڈائریکٹ اپنے بھائی کو بھی نہیں لیتے، لکشمن کو کہتے کہ چلو میں مقابلہ کروں گا اس راکشس کا، اور اپنی بیوی کو وہاں سے چھوڑا کر لے کر آؤں گا، لیکن نہیں، شری رام چندر جی سکھدیو کے پاس وانر سیناپتی سکھدیو کے پاس گئے، وہاں پر جا کر شری ہنومان جی کو انہوں نے بھیجا کہ جائیے اس کو آپ کے ساتھ لگاتا ہوں، یہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا تعاون کرے گا۔ یہ تب شری ہنومان جی کو لے کر تب گئے، ہنومان جی کو بھیجا۔ تو بتائیے، جو انسان سپر پاور ہوگا، جو انسان سپریئر ہوگا، جس انسان کے پاس طاقت ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جو سپر شکتی والا ہوگا، جو دیو مہان ہوگا، وہ انسان کسی کی مدد کے لیے محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، اور اپنے سامنے جو اس کا شترو ہوگا، جو دشمن ہوگا، وہ اس کے سامنے میں دو ہاتھ کرے گا اور کہے گا کہ مقابلہ کرو۔ اور ہمیشہ وہ طاقت جیتتی ہے جو اصل ہوتی، سچ پر، جن کے پاس ستیہ کی طاقت ہوتی، وہ طاقت جیتتی۔ لیکن نہیں، صاف پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ he was only mankind, he was human being, he was not the super power۔ وہ کوئی ایشور نہیں تھے، بلکہ ہمارے اور آپ جیسے ایک سامانیہ ویکتی تھے۔ الگ سے ان کو ایشور نے اپنے میسیجز کو لوگوں کے بیچ پہنچانے کے لیے دودھ کے ذریعے سے وانی کی جاتی تھی، ان کے اوپر اوترت کی جاتی تھی، تب جا کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے لوگوں، تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ صاف لفظوں میں کہا گیا یدا یدا ہی دھرمس گلانر بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ اے لوگوں، جب ظلم فساد بڑھ جاتا ہے زمین پر، اچھائیوں کا بناش ہونے لگتا ہے، تو تب وہ پرماتما بھیجتا ہے کسی کو۔ اگر نہیں کوئی ملتا تو خود اپنی باڈی میں، اپنی ذات میں چینجنگ کر کر انسان بن جاتا ہے، اور پھر آ کر اس سچویشن سے نمٹتا ہے، انسان بن جاتا۔ اب جب انسان بن جائے گا تو انسان کے تمام لوازمات اس کے اوپر اپلائی ہوں گے۔ جیسے انسان بن گیا تو انسان میں سب سے پہلی چیز کیا کہ انسان رات ہوتے ہی، جیسے ابھی ہم اور آپ کو نیند کا غلبہ چھایا ہوا ہے، انسان ہے، مجبور ہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے ہماری باڈی کی، ہم سونے لگتے۔ جب وہ انسان بن گئے تو ان کو نیند بھی آتی ہوگی، اگر نیند آ گئی، سو گئے لابھا میں، آپ کے اس گاؤں میں سو گئے، وہ انسان ہے، انسان میں کنورٹ ہو گئے اپنے آپ کو، یہاں سو گئے تو کٹیہار میں کیا ہو رہا ہے وہ کیسے معلوم، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ کٹیہار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ضلع ارریہ کے اندر میں کسی کا ریپ ہو رہا ہے، یا پھر پٹنہ میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ پرماتما تو یہاں انسان بن کر سو رہا ہے، اس کو وہاں کے بارے میں کیسے خبر لگے گی؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پرماتما انسان بن جاتا ہے، انسان میں کروٹ ہو جاتا ہے، تو وہ انسان بن جاتا ہے، وہ پرماتما نہیں رہتا۔ کیوں؟ مہا بھارت کے میدان میں وشنو جی 8واں اوتار لیا تھا کرشن جی کی شکل میں، لیکن at that time he was not a super, he had no super power، اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ارجن کو وردان کرتے گئے ارجن مقابلہ کرو، نہیں، صرف ایک گائیڈ کر رہے تھے، گائیڈ کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ مت کرو، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، صرف گائیڈ کر رہے تھے۔
اس لیے ہم نے ان کو تو پوری کوشش کی، بھیا کو آخر میں کیا بولے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم اتنے آسانی سے تھوڑے نہ مان جائیں، نہیں مانو گے، ابھی رات ہے، تم یہ کہو کہ نہیں ہم تو دن سمجھ رہے ہیں اس کو، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ورنہ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ جو پرماتما ہوگا وہ باڈی لیس، اس کا کوئی آکار نہیں ہوتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور انسانوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ یقین نہ ہو میرے بھائی، آپ جا کر دیکھیے اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھم پرم بھاو مجانندو مماویمانتمم۔ ایشور کبھی بھی انسانوں کی طرح اس کو موت نہیں آتی، انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے چکر میں وہ پرماتما ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ایشور۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ایشور وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، ایشور وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کہیں دکھتا نہیں۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار۔ We are helpless, we are not able to see, we are not able to look, we are not able to see the God, the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty, because Allah said in the Holy Quran لا تدرک الابصار۔ تمہاری نگاہیں اللہ کی ذات کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے بارے میں، اللہ کے سامنے میں تو پوری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی میں، جیسے ایک پلیٹ میں آپ پوری دنیا کو رکھ دیں، ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے، اس میں سارے آئٹمز رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے پر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکتا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی بڑا سے بڑا اس دھرتی کے اوپر طاقت رکھنے والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، because he has no body, no hands, no nose, no hair, no face, no bodiless، کچھ ہے نہیں، آکار ہی نہیں۔ You can't imagine that۔ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں کہیں پر کہا وَثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہ بیٹھ گئے، عرش میں چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں، اللہ کی ید اللہ علی الجماع، اللہ کی ہاتھ جماعت پر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو ان کا کانسیپٹ بالکل غلط، ان کو جس نے بھی ریفرنس دیا ہو لکھ کر وہ غلط ہے۔ نسندروشی چشتی روپمسیان چکششا پشیتے کچرینم۔ میرے بھائیو پڑھو گیتا کے اس منتر کو، اس میں تمہارے کرشن جی نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وہ پرماتما ہوتا ہے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جنہیں ہم اپنی آنکھوں میں نہیں سما سکتے اس کو۔ وہ پرماتما تو وہ ہوتا ہے جو کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ ہر جگہ پر، ہر کण کण میں ہے، ہر جگہ جگہ کے اندر وہ پرماتما موجود ہے۔ صرف رٹنے سے طوطے کی طرح یا پرچہ لکھ کر سامنے لا کر سوال کر کے اپنا نہیں میں فلانا مولانا سے میں بحث کر کے آیا ہوں، میں سوال کر کے آیا ہوں۔ سوال کرو اگر مقصد یہ ہے جانکاری، اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کو جانکاری پیدا ہو اور پھر آپ اس پر عمل کریں تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر سوال اس نیت سے آپ کرتے ہو کہ نہیں ہمارا نام بڑا ہوگا، ہم الجھائیں گے، ہم ان کو پریشان کریں گے، تو پھر یہ بات بالکل صحیح نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ غلط، آپ کا ڈیسیزن اور آپ کی سوچ غلط ہے۔ لائے تھے ٹھیک ہے، دھرم کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہوگا، بہت سارے سوالات تھے، بلا بہت ٹائم لگے گا ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے میں، اس کو حل کرنے میں۔ وہ تو جب ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ تو سوچ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے نہیں، اس کی نیت میں سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو، تو فوراً ہم وہاں سے خیر ان کو جہاں تک ہو سکا سمجھانے کی کوشش کی، ہم نکل گئے۔ ہم نے کہا کہ بھیا بتاؤ
کتنی آیتیں کتنی منتر ہم نے ان کو بتایا. ندیوا مرچلامیہ، پرماتما وہ ہوتا ہے جو لکڑی میں، ککر میں، منٹی میں، پتھر میں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب آدمی ضد پہ اتر جاتا ہے، جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ I am not able to understand، ہم زبردستی I will not try to understand yourself، ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا. نمرود اتنا بڑا عقل مند تھا نا، پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی نمرود کی، پوری دنیا کے اوپر بادشاہت تھی نمرود کی، لیکن دنیا جانتی ہے نہیں سمجھتا تھا، ظلم کرتا تھا، بس اپنا انا ربکم الاعلی فرعون کے طرح اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم نے بارہا کوشش کی، 1000 مرتبہ کوششیں کی نمرود کے گرگوں کو، ان کے چیلوں کو اور ان کے لوگوں کو کہ لوگوں سمجھو، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. آئیے تمہارے خود تمہارے خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ لوگ نہیں سمجھنے کے لیے تیار تھے، یا جو لوگ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو اپنے آقاؤں اور اپنے بڑے بڑے ادیوگپتی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے تھے کہ کہیں یہ ہم کو سزا نہ دے دیں. بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تصور کیا، یہ کارنامہ کر کے دکھایا. سارے بتوں کے ناک توڑے اور سب کے ہاتھ پیر توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کڑھاڑا لٹکا کر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو یقین دلانا چاہا کہ تمہارا یہ خدا ڈپلیکیٹ خدا ہے، تمہارا یہ خدا وقتی طور پر تم نے ہاتھوں سے، میرے ہاتھوں سے پتھر کے بنائے ہوئے صنم آج بت خانوں میں خدا بنے بیٹھے ہیں. اگر تم ان کو خدا مانتے ہو، خدا تصور کرتے ہو تو یہ غلط ہے، تمہارا یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تمہارا وہ ہے جو آسمان کے حصے میں مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا. ابو نمرود سے جب بات شروع ہوئی تو نمرود نے کہا کہ I will do، میں بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ مت کرو، بلکہ تم یہ کرو کہ سورج کو مغرب سے اٹھاؤ اور مشرق میں ڈبو، تب میں دیکھوں گا کہ واقعاً you are really the king of this society of the world، تم دنیا کے خدا ہو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ نمرود کے پسیرے چھوٹے، اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتا تھا. بارہا مناظرے اور مباحثے ہوئے، ان کفار اور مشرکین کے سامنے میں تاریخ گواہ ہے، لیکن ہر دھرم لوگ مانتے نہیں. یہی بات میں نے ان کو بھی اس دن سمجھانے کی کوشش کی کہ بھیا ندیوا مرچھلامیہ، دیو پرماتما کا کوئی آکار نہیں ہوتا ہے، وہ کسی لکڑی میں، مٹی میں، پتھر میں، لوہے میں، مورتی میں نہیں آپ تصور کر سکتے، اس کو تصور کر سکتے، آپ پا نہیں سکتے. پیپل کا پیڑ ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی. اسی طریقے سے تلسی کا پیڑ ہے، اس کو اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی. لیکن میرے ہندو بھائی اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں صاف لفظوں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پرماتما وہ ہوتا ہے جو نراکار ہوتا. یقین نہ ہو تو گرو نانک جی کی مول منتر اٹھا کر دیکھیں جس میں کہا گیا ایک اومکارا ستنام کرتا نربو نرویر اکال مورت، ہمیشہ والی صورت اکال مورت. اکال مورت کا ترجمہ هو الاول والآخر، اجونی سے بھنگر پرسادی، اجونی سے بھنگر پرسادی، هو الحی القیوم، یہ ترجمہ اس کا ہے. جا کر پوچھئے ان سے. نمرود نہیں مانا، بت توڑ دیے گئے. لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا عقیدہ بھلے ہی آج کمزور ہو چکا ہو، لیکن جب آپ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ اللہ کے دین کی مضبوطی سے پکڑ کر جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوں گے تو یقین کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پریشانیاں آئیں گی، آپ کو لوگ پریشان کریں گے، آپ کو لوگ دبائیں گے،
آپ کو لوگ ٹرول کریں گے. ایسا ہے ابھی ہماری 2-3 دن پہلے کی اب تقریر ریلیز ہوئی ہے, شاید آپ ہی میڈیا والوں نے, وہ کچھ اتر پردیش کی سیاسی حالات کے بارے میں ہم نے کہا کم سے کم دن میں 50 مرتبہ فون کالز آتے. ہم نے کہا کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو, آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ہمارے مقصد اغراض کیا ہیں اس اسپیچ کو دے کر لوگوں کو ہم کیا کہنا چاہتے, تم نہیں سمجھ سکتے. تمہارے آنکھ میں اندھکار کی پٹی بندھی ہوئی ہے. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, ہم ریئلٹی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے. ہم واقعتاً بے ماں باپ ہمارا کوئی اس بھارت جیسی ایشیا مہادیپ کے اس ملک کے اندر ہمارے ماں باپ, ہمارا گارجین کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. سب ہمیں لوٹتے ہیں. کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً ان کا سپورٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو لوٹتا ہے, آپ کو اندھکار میں رکھ کر صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ان کو بھی ان کے پیٹھ پر لات مار کر ان کو نکال دو اپنے بستیوں سے, اپنے علاقے سے. یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے جوانوں کو, یہ سمجھنا ہوگا اس قوم کے لوگوں کو. تو حقیقت کا جب آپ ساتھ دیں گے تو پریشانیاں آئیں گی. یہ بات دل میں بٹھا لیجئے, تاریخ گواہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا حالات نہیں آئے, لیکن اللہ نے مدد کی. کیا مدد کی؟ گاؤں والوں نے الزام لگانا شروع کر دیا, اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی, کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن عورت ان تمام ظلم و ستم کو, ان کے چڑھانے کو برداشت کیا, اور پھر آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو ان کی زبان میں, ان کے منہ میں زبان میں طاقت دی اللہ نے. انہوں نے کہا کہ نہیں انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی ہے. گود کا بچہ, معصوم بچہ. جب اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو ظلم و ستم کیے جائیں گے, الزامات لگیں گے, لیکن اللہ مدد ضرور کرتا ہے. اما عائشہ کے اوپر تہمت لگے, اللہ نے قرآن نازل کر ان کی برات کا اظہار کیا. پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابراہیم کو انگاروں میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک آگ جلائی گئی, لیکن ڈرے نہیں, پیچھے نہیں ہٹے, اپنے موقف کو سامنے رکھا, اپنے حق کو سامنے رکھا, اپنے عقیدے کو سامنے رکھا, اللہ کی ذات کو سامنے رکھا. منجیل سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں, لیکن اللہ اکبر, اللہ اپنی صفت کا, اللہ اکبر اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. جبرائیل امین کے ذریعے نہیں, کسی فرشتے کے ذریعے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہتا, اللہ یا نار آگ, I created you, I am Lord of you, میں تمہارا خدا ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا. کیوں؟ یہ میرے خلیل ہے. کیوں؟ یہ دین کی مدد کر رہے ہیں, میرے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. میں نے ان کو نبی چن لیا. I have chosen the prophet, I have chosen the messenger of Islam, and he every time he used to convey the message of Islam among the people, لوگوں کے بیچ اسلام کے پیغام کو لے کر جاتے. ان کا ذرہ برابر, ان کا بال میں بدن میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر پہنچا دی تو تمہارا وجود ختم کر دوں گا. آگ, وہی آگ جن کے اندر چلانے کی طاقت ہے, لیکن جب اللہ کی طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے, گلاب بنا دیتا, ٹھنڈا برف جیسی تاثیر اس میں پیدا کر دیتا. اس لیے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا. جبرائیل امین حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں دی گئی. ہم جانتے ہیں اس بات کو, آپ کو بھی جاننا پڑے گا. جب آپ حق پرست ہوں گے, جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو ٹرول کیے جائیں گے. ایک آدمی تو بولتا ہے کہ مولانا آپ کو مولانا یہ نہیں ملا, آپ مخالفت میں اتر گئے. ہم نے کہا کہ میں مخالفت میں ان کی نہیں اترا ہوں,
میں تو ان کی کمیونٹی کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور ہم نے کہا کہ ہم نے جو قربانی دی ہے شاید کوئی اور کسی اور نے دی ہو۔ ہم نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے بیٹے، ہم نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تو اصل اس قوم کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اتنی سارے جماعتیں، تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود بھی بھارت جیسے ملک میں ہماری یہ قوم کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ کون آخر اس کی مدد کرے؟ ان کے سمسیا کو کوئی حل کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا، پرچار پرسار کرنے سے زیادہ قوم کے مسئلے کا حل، ان کا نوارن نکلنا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ مقصد ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آدھی رات کو بیٹھ کر یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا حل کیسے ہو، سمسیا کا سمادھان کیسے ہو۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے، آپ کو ایبل بننا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو خود آگے بڑھنا ہوگا۔ کن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ جزیرت العرب والوں سے، حجاز والوں سے نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہیں، وہ اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں محنت کر رہے، آپ کو خود محنت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو باطل سے ٹکرانا ہے تو آپ کو حق پرست بننا ہوگا، آپ کو حق پرست بننا ہوگا، اور حق پرست کا مطلب شریعت پرست بننا ہوگا۔ شریعت پرست کا مطلب دین کی مدد کرنی ہوگی۔ دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو جو حکم ہے، آرڈر ہے، آپ کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا، آپ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ کو اپنے قدموں کو اللہ جمائے گا۔ جب آپ دین کی، شریعت کی محنت کے لیے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر آپ کے اوپر حالات ضرور آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ پہلے کبھی کبھی آزماتا ہے جناب۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے انبیاء کو امتحان میں ڈالا، ان کی آزمائش ہوئی۔ ہم اور آپ تو کوئی قربانی نہیں دے رہے، ہماری اور آپ کی تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ آزمائش ہوئی انبیاء کرام کی۔ آرے سے چیر دیے جاتے تھے، کلہاڑے سے کاٹنے کی کوشش کی جاتی تھی، انگاروں پر ڈالے گئے، یہاں تک کہ تیل ابالا جاتا تھا اس میں ڈالنے کے لیے چومیخا کر دیا گیا اللہ کی وحدانیت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باڈی لیس نہیں مانا۔ ہمارے ہندو بھائیوں، اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کو اس عقیدے سے بھٹکانا۔ آپ پڑھیے اپنی کتابوں کو، ہم الحمدللہ we are on the religion strictly۔ ہم یقین کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے کے اوپر قابض ہیں، اپنے عقیدے کے اوپر ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ آپ کو ڈٹنے کی اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دھرم کا مطلب بتا کر لوگوں کو غلط طریقے سے اس کا میننگ بتلا کر لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلاتے، کیا کہتے؟ دھرمو رکشتی رکشتہ، اے لوگو تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ اور کچھ لوگ یوں تک بول دیتے ہیں کہ دیکھو مولانا، دھرم کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ دھرم سب کچھ ہے، اس لیے کہ شریرینے شممناسم سرومنیتی گچھتی، انسان کی باڈی، انسان کا آکار ختم ہو جائے گا، لیکن انسان جو عمل کر کے جائے گا اس دنیا سے، مرنے کے بعد اس کا وہی عمل سامنے آئے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پوری میموری لوڈ ہو گیا، اس میں سیو ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا آپ کی زندگی کا، زندگی کی پوری ہسٹری، پوری اتہاس۔ مرنے کے بعد کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے میں آپ کو بلائے گا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کل قیامت کے میدان میں، اللہ اور وہ بندہ سامنے ہوگا۔ نعرے بتاؤ لمن الملک اليوم،
ایک ایک بندہ ان اللہ سریع الحساب بڑی تیزی کے ساتھ کہاں جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر from the beginning of the world and to the end and to the day of judgment، شروع سے لے کر اخیر تک، یعنی انسان کی انسانیت کی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک قیامت قائم ہونے تک 2.5 گھنٹے کے اندر اس کا حساب و کتاب کر لیا جائے گا۔ کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے۔ اس لیے ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑو، ایک ایشور کی بھکتی کرو اور ایک اللہ کی ذات پر آستھا رکھو۔ ہمارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو ہم اللہ کے قرآن کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ لیس کمثلہ شیء، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ I am not able to see the self of God, of Lord، اللہ کی ذات تم نہیں دیکھ سکتے۔ We can't imagine that، سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہے آکار، کیا ہے سرو شکتی۔ اگر آپ کرتے ہیں ایسا عقیدہ آپ کا ہے تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو اوتار ہیں۔ اوتار کس کو بولتے پتا ہے؟ اوتار میں نبی میں فرق ہے۔ اپنے ساتھ 2-2.5 سال پہلے ایکسپلین کیا تھا، میں یہاں پر بتا دے رہا ہوں۔ اوتار میں اور نبی میں، رسول میں فرق ہے۔ نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے برپا پیدا کرتے ہیں، انسانوں میں سے ہی کسی کو چنتے ہیں کہ بھئی یہ نبی ہے، یا پیدائش کے بعد انسانوں میں سے، ہم اور آپ میں سے ہی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قریش میں سے ہی چنا، ہاشمی خاندان سے چنا، نبی آخر زمان آپ علیہ السلام ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو اس کے قوم سے چنا، حضرت عیسیٰ کو اس کے قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو چنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے چنتے ہیں، کسی کو رسول بناتے ہیں، کہ کوئی نبی رہتے ہیں، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و شریعت کے مطابق۔ لیکن ہمارے ہندو بھائی جو ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ اوتار مطلب اوترت ہونا، اترنا، اوتار سے اترنا ہے۔ اترنا ہندی ورڈ ہے، یہ اوترت سنسکرت سے نکلا۔ It is divine and from the Sanskrit word اوترت، اوتار، اوتیر سے نکلا، اوتیر اتر جانا۔ یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ، گیتا کے اس منتر کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا جس میں کہا گیا کہ دھرم کی جب اچھائی کی جب ہانی ہوتی ہے، جب زنا کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، سود زیادہ کھایا جاتا ہے، معصوم انسانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے، مظلوم لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، ظالموں کا ظلم بڑھ جاتا ہے، جب تب وہ ہر علاقے کا اوتار الگ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بھارت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ وہ کون سے ظالم ہیں؟ مثال کے طور پر اگر سیاست کے میدان میں کوئی کرپٹ نیتا ہے، کوئی کرپٹ نیتا کا مطلب ظلم بہت کرتا، بچوں کی، بیٹیوں کی، سماج کی بیٹیوں کی ریپ کرتا، اور کوئی بھی اگر منتری بنا بیٹھا ہے تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے تو وہ سب پیسہ کو کھا جاتا، ہڑپ کر جاتا، ظلم ہوا، جنتا کا پیسہ کھایا، بیٹیوں کی عزت لوٹی، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا۔ تو اب اس نیتا کو، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے ہندو بھائیوں کا عقیدہ، اس منتری جی کو سدھارنے کے لیے، اس ایم ایل اے ایم پی صاحب کو سدھارنے کے لیے ایشور آئے گا، منتری بن کر ہی آئے گا، یعنی وہ نیتا بن کر آئے گا، وہ نیتا بن کر ہی آئے گا، ایک عام جنتا ناگرک بن کر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ڈاکو ہے، راکشس ہے، تو اس ڈاکو اور راکشس کو مارنے کے لیے ایشور ڈاکو اور راکشس بن کر ہی آئے گا۔ یہ کانسیپٹ ہے، اور وہ پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اندر کنورٹ کر کے، اپنے اندر چینجنگ کر کے، اینڈ کنورٹ ٹو ہیومن بینگز اینڈ کنورٹ ٹو مینکائنڈ آف دا ورلڈ، وہ دنیا کے انسانوں کی طرح بن کے اپنے آپ کو اپنی ذات میں تبدیل کر کے انسان بن کر آ جائے گا۔ جہاں جو ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں ویسا بن کر کے آ جائے گا اور اس برائی کا ستیہ ناش کرے گا، اس برائی کو ختم کرے گا۔ یدا یدا ہی، جب جب دھرم سگلانے، دھرم کا ہانی ہوتا ہے،
भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं, तब धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की हिफाजत के लिए, उसको बचाने के लिए वो इंसानी रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आता है, तब जाकर वो धर्म की रक्षा करता है। यानी धर्म महान है। तो पूछो ना इन लोगों से, ये लोग जो बोलते हैं, मुसलमानों से सवाल करते हैं कि हे मुसलमान, पहले तुम्हारा धर्म है क्या पहले तुम्हारा मुल्क है? लोगों को उलझाते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं पहले मुसलमान, तो पहले अगर आपने बोल दिया कि मैं मुसलमान हूं, मैं धार्मिक हूं, तो आप टेररिस्ट हैं, आप दाइश से जुड़े हुए हैं, आप अल-कायदा के आदमी हैं। ये फौरन आपके ऊपर एकदम आरोप लग जाए। आपने पहले धर्म धार्मिक क्यों बोला अपने आप? हालांकि क्या कहा गया, धर्म का कितना बेहद सुंदर ताकीद की गई है। धार्मिक बोलने को क्या कहा कि बी रिलीजियस पर्सन, धार्मिक बनो। कौन कहता है? गीता कहता है। संस्कृत में कुछ श्लोक और मंत्र मौजूद है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। ये मंत्र है, वो श्लोक है। यानी धार्मिक बनने के लिए कहा जा रहा है। अब अगर मुसलमान धार्मिक बनता है, पहले नंबर पर अगर वो बोलते क्या है मैं मुस्लिम, तो आप कहेंगे कि ये मौलाना अब्दुल्ला टेररिस्ट है, इसको देश से मोहब्बत नहीं। देश से मोहब्बत होता तो अपने आप को मुस्लिम के बजाय क्या कहता, आई एम इंडियन, मैं पहले इंडियन। हमसे कई बार सवाल हुए थे, हमने ये जवाब ऐसा दिया था, बोल क्योंकि जैसा सवाल वैसा ही जवाब कभी कभी देना पड़ जाता। उन्होंने कहा कि मौलाना आप पहले मुसलमान के पहले इंडियन। हमने कहा कि हम दोनों अगर बोलते कि पहले इंडियन तो भी मसला खड़ा होता, अगर बोलते कि पहले मुस्लिम तो और बड़ा मसला खड़ा हो जाता। हम पर एफआईआर करके मौलाना अब्दुल्ला साहब देशद्रोही हैं, इनको अंदर डाल दिया जाए, यूएपीए लगाकर अंदर चले, सारी ताकत उनके पास। अब कैसे जवाब देंगे आप? आपसे अगर कोई सवाल करे, यू आर मुस्लिम फर्स्ट, यू आर इंडियन फर्स्ट, एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू? What will you give answer? क्या जवाब देंगे उसको? आपको गोल गोल जवाब देना, ऐसा जवाब देना होगा कि उनकी जो नीयत है फंसाने की, आपको उनकी इस नीयत को तोड़ना पड़ेगा। हमने कहा कि एक इन वन टाइम वी आर बोथ, हम मुस्लिम भी हैं, इंडियन, दोनों पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर बोला इट्स इम्पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है भाई? एक के बाद तब ना दूसरा आता है। पहले नंबर पर कुछ होगा, तब दूसरे नंबर पर कुछ होगा, तब तीसरे नंबर पर कुछ होगा। बात समझने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के डिवाइड करते हैं। हमने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा है मामला कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक वक्त में दो चीज इस्तेमाल हो जाती है, एक वक्त में सेम टाइम। बोला कैसे? हमने कहा कि आपका नाक है, नए नाक में 2 सुराख है, तो आप दोनों से सांस लेते हो नए वक्त में। ऐसा तो नहीं कि इसको सीमेंट लगा कर बंद कर लेते हो कि नहीं एक हफ्ता इससे सांस लेंगे, इसको फिर बंद करके रखेंगे, एक हफ्ते के बाद फिर इस सुराख को खोलेंगे। हमने कहा कान है आपके, आप एक कान को तो रोई ठूस कर बंद करके नहीं रखते कि ये स्टॉक में रहेगा, स्टेपनी बनकर रहेगा। 15 दिन में 20 दिन में जब उसके बाद इसको बंद करेंगे तब इसको खोलेंगे। हमने कहा ऐसा तो नहीं, इन वन टाइम यू यूज एंड बोथ, दोनों को यूज कर रहे हैं ना। हमने कहा कि वो चोरी आप दांत है आपके पास, 32 के 32 दांत है, कौन से जबड़े को आप खाने में, मटन खाने में यूज करते हैं? 2 आंख है, कौन सा आप पहले यूज करते हैं, दायां कि बायां? बताइए कौन सा यूज करते हैं आप? बोला मौलाना ये तो नेचुरली है, ये तो इन वन टाइम दोनों इस्तेमाल होता, कुदरत के तौर पर निजाम है इसका ऐसा बनाया हुआ है। हमने कहा कि इसका मतलब है कि एक टाइम पे 2 चीजें इस्तेमाल हो सकती है। एक टाइम पे फर्स्ट में पहले नंबर पर 2 चीजें इस्तेमाल हो सकती है ना। हमने कहा कि जैसे दोनों नाक से हम सुन सकते हैं, दोनों कान से हम सुन सकते हैं और दोनों आंख से हम इन वन टाइम देख सकते हैं, तो ऐसे ही इन वन टाइम एट अ टाइम हम मुसलमान भी हैं और हम इंडियन भी हैं, हम भारतीय भी हैं। लो अब क्या करो? इस आंख को फोड़ोगे तो इस आंख को फोड़ो, दोनों आंख मेरे लिए बराबर।
ان کو تو جواب دینا پڑے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو بھارت کے سنویدھان سے قانون سے ہم کو محبت نہیں ہے, یہاں کی دھرتی سے ہم کو محبت نہیں, وہ غلط مسئلہ. لیکن نہیں, یہ لوگ کرتے ہیں, ان لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے, الگ الگ پارٹیشن کر دیا, اس کو الگ کر دو, اس کو الگ کر دو, اس کو الگ کر دو. وہی طوطے کی طرح رتا کر بھیجا ان کو, ایک منتر نہیں پڑھا گیا تھا اس سے. ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں, ایک لائن نہیں پڑھی گئی تھی اس سے. اگر وہی محنت وہ منتر پڑھنے پر کرتا تو اس کو پتا چل جاتا دھرمو رکشتی رکشتہ کا کیا مطلب ہے. اگر وہ محنت کرتا تو اس کو پتا چل جاتا یجم پر چچانگیام ستدتوتو نبوستی کبریتم پورویم گتم کستت وبھارتی کا کیا مطلب ہے. اگر وہ ریفرنس یاد کرنے کے بجائے نتسہ پرتماستی یس نام مہتسا کے اوپر محنت کرتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ نتسہ پرتماستی کا کیا مطلب ہے. اگر اس کو طوطے کی طرح رٹنے میں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہوتا کہ کسی گرو کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے نسندروشی کشتی روپمسیا نچکشا پسیتے کچنینم اس کو منتر کو پڑھتے سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی. نکاستے ودتے دیو نہ پاشانے نہ مرن میں بھاگوہی دیوستسمات بھاگوہی کارنم. اس کو رٹنے سے پہلے آپ اس لوگوں کو منتروں کو پڑھتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ بھئی ایشور آکار والے ہیں یا ایشور نکار والے ہیں, اللہ کو باڈی ہے یا اللہ باڈی لیس ہے, ان کو پتا چل جاتا. لیکن نہیں, میرے خیال سے مزدور ٹائپ کے بیچارے لگ رہے تھے, ان کو مہرا بنا کر آگے بھیج دیا کہ جاؤ مولانا عبداللہ صاحب کو الجھاؤ. مولانا عبداللہ کے اوپر اللہ کا فضل ہے, تم نہیں الجھا پاؤ گے. لاؤ کتنا منتر شلوک تمہارے پاس ہے, انشاءاللہ ایشور نے جو صحیح باتیں کہی ہے میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا, اس کا ویاخیا کروں گا. رٹا ہوا کوئی لوگ چترویدی بولتے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ تہمت ہے, مجھے چترویدی مت بولیے. میں اسٹوڈنٹ اسکالر آف اسلام, گیتا پڑھتے ہیں, رگوید پڑھتے ہیں, یجوروید پڑھتے ہیں, اور تالمود پڑھتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں, تالمود پڑھتے ہیں, اور آواستھا پڑھتے ہیں, دساتیر پڑھتے ہیں. دنیا کی کسی بھی کتاب سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ یہ طالب علم کھڑا ہوگا اور ان کے سارے غلط فہمیوں کا اظہار کرے گا. ایک ایک طرف سے چن چن کر حوالے پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرأت دی ہے, طاقت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہے ہم پر. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ خواہ الجھانے کے بجائے جو ریئلٹی ہے, جو ٹروتھ ہے, اس کو سامنے رکھ کر کے بات کیا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے, یہ ہندو بھائیوں کا. بہت اچھی اچھی باتیں ہندو بھائیوں کے شاستروں کے اندر موجود ہے. ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, ہمیں کیسے ماحول میں رہ کر کے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے, یہ ساری چیزیں ہماری ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں. جلات ہیں, مجرم ہیں وہ لوگ جو لوگ نہیں بتایا ابھی تک, چھپا چھپا کر کے رکھے, الگ الگ ڈیوائڈ کر کے رکھے قوم کو, سماج کو. میرے بھائیوں, چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے, ایک بج چکا ہے اور آپ سب کے بھی ایک بج چکے چہرے پر. کل بہت لمبا سفر نکلنا ہے دور میں, اور آج ایک بج چکا ہے, 1 گھنٹے تقریباً ہم آپ کے سامنے بول چکے ہیں. اور اسی کے اوپر بات ہوئی, چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کس ٹاپک کے اوپر بات کروں, تو گاڑی پہ بیٹھا تو ان کو یاد آیا کہ وہ بھائی صاحب کا جواب اور ان کا جو سوال تھا اس کو کلیئر ہونا چاہیے. وہ چیز ہم نے تقریباً سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. ویدات کی روشنی کی اوتار ہوتا ہے تب جا کر وہ انسان, وہ ایشور انسان مجسم والا بن جاتا, لیکن پھر ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی جو ایک ایشور کی ہوتی. تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ پائے گا, لیکن اگر ہر دھرم اور ضدی بن جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی نہ تو ایشور کی طرف سے کرپا ہوتی, نہ تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مہربانی ہوتی کہ یہ بندہ چلو سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا راستہ بتاؤ. نہیں, جب آدمی کوشش کرتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت دے. رات بہت ہو چکی ہے, مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے, بلکہ آپ کو آئندہ کے لیے مشورہ میں دیتا ہوں. یقیناً 12:30-1 بجے تک جلسہ کمپلیٹ کر لیا کیجیے.
جلسہ کامیاب ہوگا. صرف ہمارے یہ سیمانچل میں ہے ایسا ماحول یا کچھ اور دوسری جگہوں پہ ہے لیکن کم جگہوں پہ ہے. ورنہ ہم اڑیسہ چلے جائیں, آپ مہاراشٹر چلے جائیں, کرناٹک چلے جائیں, آپ حیدرآباد آندھرا پردیش چلے جائیں, آپ اتر پردیش چلے جائیں, آپ دلی چلے جائیں, آپ ہر جگہ کے اوپر عموماً تقریباً 12 ساڑھے 12 بہت ہے تقریر کر لیتے ہیں اور پوری تازہ دم کے ساتھ سنتے بھی ہیں. یہاں چلو ایک دم جم کر بیٹھیں گے. یہاں تو الحمدللہ آپ لوگوں کے پھر بھی دوڑا ہے, ہمارے علاقے میں چلے جائیں گے, اللہ بھلا کرے پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں, پورے بستر لے کر آتے ہیں, نمبر لگا کر بیٹھ کر سنتے ہیں. 2-3 آدمی آئے ہیں تو ایک آدمی سو جائیں گے اور 2 آدمی سنیں گے تقریر. اس کے بعد اس کو اٹھانے کا, پھر وہ سوئے گا, پھر تیسرا آدمی سنے گا تقریر. ایسا ہوتا نہیں بھائی, یہ جلسے کا یہ نظام نہیں ہونا چاہیے. شرعی اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے. آپ 1 بجے تک 2 بجے تک زیادہ سے زیادہ 1-1.5 بجے تک کیجئے, اس کے بعد سوئیے. باڈی کی ضرورت ہے, سونا نیند کو دینا, اس کے بعد اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں.